العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشیطان الرجیم۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کج اندیشی و الحاد، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک اور تیرے راستے سے بے راہ روی اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی دعا میں حضرت نے ان تمام چیزوں کا مطالبہ کیا ہے جو ایک شخص کے بخشے جانے اور اس کی نجات کے لیے انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہے۔ جہاں سابق میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کے ان جملوں کو پیش کیا ہے جس میں حضرت نے اپنی معرفت، عرفان اور خدا سے قربت کا تذکرہ کیا ہے، آج کے اس فقرے میں خدا سے اس بات کی تمنا اور آرزو ہے کہ پروردگار جنبنا الالحاد فی توحیدک، ہمارے عقیدہ توحید میں الحاد شامل نہ ہونے پائے، کج روی اور کج اندیشی داخل نہ ہونے پائے، والتقصیر فی تمجیدک، تیری بزرگی اور تیرا مجد اور تیری ثنا جو ہمارے اوپر واجب و لازم ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے پائے، والشک فی دینک، تیرے دین میں کسی بھی اعتبار سے شک نہ ہونے پائے، والعمی عن سبیلک، تیرے راستے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ ہونے پائے، تیرے راستے میں تقصیر نہ ہونے پائے، والاعلال لحرمتک، تیری عظمت اور تیری بزرگی میں کسی قسم کی غفلت نہ ہونے پائے، والانخداع لعدوک الشیطان الرجیم، اور تیرے شیطان اور تیرے کھلے ہوئے دشمن شیطان رجیم سے فریب خوردگی کا ہم شکار نہ ہونے پائیں۔ سب سے پہلی چیز، اسلام میں جن باتوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے توحید پروردگار۔ توحید کا مطلب خدا کو یکتا و بے نظیر جاننا،
خدا کو ایسا جاننا کہ اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ یکتا ہے، ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، نہ اس کی خلقت میں کوئی شریک، یعنی کائنات کے کریشن، نظام خلق کو بنانے میں اس نے کسی سے مدد نہیں لی ہے جو کائنات بنی ہے، یعنی کائنات کی پیدائش میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، انسان کی پیدائش اور خلقت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تنہا ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام اور ایجاد کے لیے کافی ہے۔ لہذا کسی بھی اعتبار سے بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو، کسی کو اس کا مددگار نہیں بنایا جا سکتا ہے، مددگار نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا آج کے دن امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے جس فقرے کو میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہے، اس میں جنبنا الالحاد فی توحیدک، پروردگار اپنی توحید میں ہمیں الحاد اور کجروی سے محفوظ رکھ، یعنی کبھی بھی تیری توحید میں کجروی نہ آنے پائے، عقیدہ توحید متاثر نہ ہونے پائے۔ توحید کا مطلب اللہ کی یکتائی، اس کا احد ہونا، اس کا کسی کو اپنے آپ میں شریک قرار نہ دینا، یہ توحید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کسی بھی اعتبار سے شرکت پسند نہیں کرتا ہے۔ خدا نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے شرک کو، یعنی اگر کسی ذات کو، کسی فرد کو خدا کا شریک قرار دیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو محتاج ہے اسے شریک بنایا جا رہا ہے ایک ایسی ذات کا جو بے نیاز ہے، یہ بے نیاز کے اوپر ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یعنی اگر کوئی انسان بغیر توبہ کیے ہوئے شرک سے اس دنیا سے اٹھ جائے تو گویا وہ ظلم عظیم کے راستے میں اٹھا ہے اور اس کی بخشش نہیں ہے۔ البتہ ہر گناہ کی معافی ہے، انسان اگر چاہتا ہے کہ اس دنیا سے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے جائے تو یہ اس کے اختیار میں ہے، خدا سے معذرت کرے، خدا سے معافی مانگے، ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے جو تقصیر کی ہے اس کے بارے میں ہم خدا سے طلب مغفرت کریں، استغفار کریں، یقیناً ہمارا معبود ہمیں بخش دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک کے ماحول میں زندگی گزارنے کے بعد بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے تو اب اولاد کا نیک عمل ہونا یہ ماں باپ کے شرک کو بخشوا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ایک خرابی عمل میں ہوتی ہے اور ایک خرابی عقیدے میں ہوتی ہے۔ اگر عمل خراب ہو گیا ہے، عقیدہ درست تھا، تو اولاد کا عمل کو انجام دینا یہ مرنے والے کے خراب عمل کا جبران اور تدارک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو، اس کا یقین نہ ہو، وہ خدا کو نہ مانتا ہو یا ایک نہ مانتا ہو، وہ نبوت کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، وہ عدل پروردگار کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ امامت کے اوپر عقیدہ ہی نہ رکھتا ہو، قیامت کو ضروریات دین سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو، تو اب اس کے رشتہ دار، اس کے پسماندگان لاکھ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ جو کچھ پہنچے گا وہ عقیدے کی درستگی کی بنیاد کے اوپر۔ اگر عقیدہ درست ہے، عمل خراب ہو گیا ہے تو عمل کا جبران ممکن ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا ہے تو مرنے کے بعد عقیدہ درست نہیں کیا جا سکتا ہے۔
خدا کو ایک ماننا اور ایسا ایک ماننا کہ اس کی ذات کے ساتھ کبھی بھی دوئیت کا، ثنویت کا تصور نہ پیدا ہونے پائے۔ کیسے؟ یعنی اگر ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن دل میں دوسرے لوگ بھی بڑے ہیں، دوسرے لوگ بھی سورسفل ہیں، تو یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے کہ خدا کو ایک کہتے کے باوجود ہم غیر خدا کو بھی خدا کے کام میں شریک مان رہے ہیں۔ اصلاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ یا مثلاً کائنات میں کسی کو دخیل ماننا، دنیا کے نظام میں کسی کو رکاوٹ ماننا یا کسی کو مؤثر ماننا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے جو خدا کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس میں فرشتے بطور خادم اور نوکر کام تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کے شریک اور خدا کے مددگار نہیں ہے۔ مددگار ہونا اور ہے، نوکر ہونا اور ہے۔ لہذا امام اس منزل پہ فرماتے ہیں کہ جنبنا الالحاد فی توحیدک، تو ہمیں اپنی توحید میں الحاد سے، کجروی سے، شرک سے دور رکھنا۔ والتقصیر فی تمجیدک، ہم جو تیری تعریف کرتے ہیں، ہم جو تیری مدح و ثنا کرتے ہیں، اس کی کوتاہی سے ہمیں محفوظ رکھنا، یعنی ہمیں توفیق دینا کہ ہم تیری مدح و ثنا ویسے کر سکے جس مدح و ثنا کا تو لائق اور مستحق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی مدح و ستائش اور اس کی تعریف و تمجید کر سکے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب حمد پروردگار کرے تو کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو قابل تعریف مانتے ہیں، بقیہ کسی کو قابل تعریف نہیں مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے دل میں یہی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی تعریف کریں اور اس کی مدح و ثنا کریں، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے کس کی تعریف کی ہے۔ خدا تعریف اور حمد و ثنا کے مستحق، اور خدا نے جس کی تعریف کی ہے وہ بھی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، یعنی کچھ تعریف بچی نہیں ہے خدا سے جو ہم کسی دوسرے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہاں، خدا نے جن کو قابل تعریف بنایا ہے، خدا نے جن کی حمد و ثنا کی ہے، خدا نے جنہیں اپنی مدح و ستائش کا موضوع اور محور قرار دیا ہے، یقیناً وہ قابل تعریف ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا نے جب اپنا تعارف کرایا تو اپنے آپ کو محمود کہا۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے۔ اور جب اپنے منتخب بندے کا تعارف کرایا تو لفظ محمد کہا۔ محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ قابل تعریف۔ دونوں کا فرق واضح رہے کہ محمود کا مطلب ہے قابل تعریف، محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ قابل تعریف۔ کیا ہم خدا کی ذات میں تعریف کے اعتبار سے نقص نہیں کر رہے ہیں کہ خدا کو تو صرف قابل تعریف مان رہے ہیں
اور پیغمبر کی ذات گرامی کو بہت زیادہ قابل تعریف مان رہے ہیں؟ نہیں، اس معاملے کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے کہ جس کی تعریف بندے کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہوتا ہے، اور جس کی تعریف خدا کرتا ہے وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہوا کرتا ہے۔ پروردگار وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف تمام بندے کرتے ہیں، بندوں کے احاطہ اختیار میں مکمل اعتبار سے تعریف کرنا نہیں ہے۔ وہ جو تعریف کرتے ہیں چونکہ وہ خود ناقص ہیں لہذا ان کی تعریف بھی ناقص ہے، لیکن خدا جو تعریف کرتا ہے وہ کامل تعریف کرتا ہے۔ خدا اپنے بندے کی اگر تعریف کرتا ہے تو مکمل تعریف کرتا ہے۔ تو جس کی تعریف بندے کرتے ہیں وہ قابل تعریف، اور جس کی تعریف خدا کرتا ہے وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار نے اپنے لیے لفظ محمود استعمال کیا ہے اور اپنے منتخب روزگار رسول اور بندے کے لیے لفظ محمد استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، وَشَّكَّ فِي دِينِكَ، پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین میں شک نہ کریں۔ شک کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ 50% کا معاملہ ہوتا ہے، یا ادھر یا ادھر۔ شک میں دونوں پلے ایک جیسے ہوتے ہیں، آدمی جو ہے مشکوک ہوتا ہے، آدمی یقین کی کیفیت سے نہیں گزر پاتا ہے، اور جب شک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے عمل میں استحکام نہیں ہوتا، عمل میں اس کے پھر پائیداری اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ دین کو خراب کرنے کے لیے ایک شک کافی ہے۔ اگر کوئی شخص شک میں مبتلا ہو گیا تو اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ لہذا امام فرماتے ہیں وَشَكَّ فِي دِينِكَ، اپنے دین میں شک سے بھی ہمیں بچا کے رکھنا، یعنی ہم تیرے دین میں شک نہ کریں۔ وَالْعَمَىٰ عَنْ سَبِيلِكَ، تیری راہ پہ چلنا یہ ہر بندے کی خوبی ہے اور ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیری راہ سے بے راہ ہو جائیں، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں۔ وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ، تیری حرمت، تیری عظمت، تیری بلندی سب ہمارے لیے منظور اور سب ہمارے لیے قابل قبول، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غفلت کا شکار ہو کر کے تیری حرمت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ پروردگار تو ہمیں اپنی حرمت کے سلسلے میں غفلت سے بھی بچا کے رکھنا، یعنی تیری تمجید اور تیری حرمت کو ماننے میں ہم غافل نہ ہوں اور غفلت کا شکار نہ ہوں۔ وَالْإِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کھلے ہوئے دشمن یعنی شیطان رجیم کے فریب اور اس کی مکاریوں سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے کہ شیطان آیا ہی ہے ہمیں بہکانے کے لیے، قسم کھا کے آیا ہے خدا کی بارگاہ سے، اور خدا کی بارگاہ میں اس جھوٹے نے سچی قسم کھائی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ داہنے بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے بہکائیں گے۔ جب قسم کھائے ہوئے ہے تو اس ایسے دشمن سے کہ جس نے ہمارے بہکانے کے لیے قسم کھا رکھی ہے، اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان کی فریب کاریوں اور مکاریوں سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے کہ یہ شیطان صرف گناہوں کے ذریعے سے نہیں بہکاتا ہے بلکہ اکثر اوقات عبادتوں کے ذریعے سے بھی بہکاتا ہے، ہمیں ایسا خوش فہم بنا دیتا ہے عبادت کے سلسلے میں، یا ایسی دھوکہ دھڑی کرتا ہے عبادت کے تعلق سے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور ہماری عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی غرور پیدا ہو گیا، 4 عدد روزے رکھے
ایک تکبر پیدا ہو گیا، 4 صفحے قرآن پڑھے ایک طرح کا غرور پیدا ہو گیا، اب ہمارے برابر کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے عابد و زاہد کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں جوا خانہ نہیں لے جا سکتا ہے، شیطان ہمیں جوا خانہ نہیں لے جا سکتا ہے، ہمیں شراب نہیں پلا سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے نہیں پی سکتے ہیں کہ پینا نہیں جانتے، نہیں، ایسی جگہ ہیں، ایسی پوسٹ پر ہیں کہ ہم سے ناممکن ہے۔ لہذا نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے کبھی بات آ جائے تو ہم نے 35 حج کیے ہیں، ہم نے 14 حج کیے ہیں، ہم نے 25 حج کیے ہیں، یہ ایک طرح کا غرور اور افتخار ہے جو اکثر اوقات عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو شیطان صرف گناہوں سے انسان کو رنجیدہ خاطر نہیں کرتا ہے بلکہ عبادتوں کا غرور بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی مذہبی بیداری پیدا ہوئی اور گردن اکڑ گئی کہ اب ہم سے بڑا دین کا سمجھنے والا کون ہے۔ عزیزان گرامی، گناہوں کے احساس میں گردن کا دب جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت مذہبی ہونے کے غرور سے گردن کے اکڑنے سے، اس لیے کہ غرور انسان کو ضائع کر دیتا ہے، غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر غرور نہ ہوتا تو آج یہ شیطان ہمیں بہکانے کے لیے دنیا میں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا ہوتا۔ اس کے غرور نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا اور آج یہ چاہتا ہے کہ جب ہم نے سجدہ نہیں کیا تو کائنات میں خدا کا کوئی سجدہ نہ کرے۔ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ سجدہ نہ ہونے پائے، اور اگر سجدہ ہو بھی جائے تو ہم ایسا غرور پیدا کر دیں کہ وہ ہوا سجدہ جو ہے وہ غارت ہو جائے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کی مکاریوں اور فریبکاریوں سے محفوظ رکھیں۔ پروردگارا، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک، اپنے رحم و کرم سے اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور ایسے امور انجام دینے کی جس سے ہمارے روزے قابل قبول بن جائیں توفیق عنایت فرما۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری ریاضتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار تو توفیق عنایت فرما کہ ماہ مبارک میں جو ہم اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، سال بھر تک ہم ان گناہوں سے محفوظ و مامون رہیں اور پھر دوبارہ وہ گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں شرمسار نہ ہوں۔ پروردگارا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔